میں صرف یہ چاہتا تھا کہ انیشلی صرف 2 3 4 پہلو ایسے ہیں جن پہ فردر جو ہے میں کچھ کلیریفیکیشن دے سکوں اور اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم جا سکیں. بیکاز بجٹ سپیچ میں جیسے کہ آپ نے کل بڑے پیشنس کے ساتھ وہ سنی, اٹ واز اباؤٹ 1 hour 45 minutes, لیکن اس میں کچھ ایسے چیزیں ہیں جو میں یہاں اجاگر کرنا چاہتا ہوں in terms of the significance of the reforms and in terms of where we are and where we want to go. تو پہلی جو میں نے وہاں جو بجٹ سپیچ میں ذکر کیا تھا it was around the structural reforms, اور اس میں کئی چیزوں پہ تو آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ ہم نے ٹیکس ریفارمز میں کیا کر رہے ہیں. چیئرمین FBR یہاں موجود ہیں, یہ اس پہ فردر آپ کو ڈیٹیلز دے سکتے ہیں ان ٹرمز آف پیپل, پروسیس, ٹیکنالوجی اور جو ساری ٹرانسفارمیشن جاری ہے. اسی طرح جو انرجی ریفارمز ہیں اس پہ میں نے بڑی کل مفصل گفتگو کی. پریویٹائزیشن SOE ریفارمز کے بارے میں بات ہوئی, پینشن ریفارمز کے سلسلے میں بات ہوئی. لیکن جو کل ایک بہت امپورٹنٹ بات کی گئی واز اراؤنڈ دا ٹیرف ریفارمز, اور میں نے کل اس کو ایسٹ ایشیا مومنٹ بھی اس کو کہا, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم وی آل اپریشیٹ اینڈ انڈرسٹینڈ کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. دیکھیے یہ 2 چیزیں ہیں اس ٹیرف ریفارمز کے سلسلے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اوور آل پروٹیکٹڈ رجیم ہے اس کو چینج کیا جائے. جب پروٹیکشن کو اور والز اور پروٹیکشن آپ نیچے لے کر آتے ہیں تو اس کی اکانومی میں ایک بہتر ریسورس ایلوکیشن ہوتی ہے, اس کی کیپٹل ایلوکیشن بہتر چلتی ہے, اس کی ہیومن ریسورس ایلوکیشن بہتر چلتی ہے. دس از دا اوور آل میکرو اکنامک فریم ورک. لیکن ہاؤ ڈز دس ہیلپ دا ایکسپورٹ انڈسٹری, بیکاز آئی تھنک دیٹس ویری ویری کریٹیکل کہ یہ جو ہم نے اتنے بڑی ٹیرف ریفارم کی بات کی ہے, اور میں فائنانس منسٹری سے ہوں, میرے ساتھ چیئرمین FBR بیٹھے ہیں, تو لوگ تو ہمارے سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ تو آپ کا ریونیو کم ہو جائے گا. لیکن اگر ہم نے اس ملک کو ایک طریقے سے آگے لے کر جانا ہے اور آن اے اسٹرکچرل بیسز ہم نے ایکسپورٹ لیڈ ڈسکشن کی طرف جانا ہے, جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو چینج فنڈامنٹلی دا DNA آف دا اکانومی, تاکہ جب ہم گروتھ کی طرف جائیں تو وی ڈونٹ گیٹ انٹو اے ڈالر سچویشن, وی ڈونٹ گیٹ انٹو اے بیلنس آف پیمنٹ پرابلم, so that we can continue to grow at a certain pace which is export led. اب اس میں جو کچھ ہم اقدام ہم نے اٹھائے ہیں اور as part of this discussion we are there, تو میں اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم نے دیکھیں اوور آل 7,000 ٹیرف لائنز ہیں. اب اس میں سے آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 4,000 ٹیرف لائنز میں ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کو 0 کر دیا گیا ہے. اس میں سے 2,700 جو ٹیرف لائنز ہیں ان میں کسٹم ڈیوٹیز کو کم کیا گیا ہے, اور اوور آل جو 2,000 ٹیرف لائنز ہیں دوز آر ڈائریکٹلی لنکڈ ود دوز را مٹیریلز اینڈ انٹرمیڈیری گڈس, جس کے بیسس پہ ایکسپورٹرز کو فائدہ پہنچے گا, کیونکہ ان کی کاسٹ ریڈکشن ہوگی جس سے وہ کمپیٹیٹو ہوں گے اینڈ دے ول بی ایبل ٹو ایکسپورٹ مور انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ. یہ اب میں بات کر رہا ہوں ایئر 1 کی, اور ہم اس کو بتدریج اس کو لے کر جائیں گے ٹورڈز اے مور دین 4% ریڈکشن ان اوور آل ٹیرف رجیم ان پاکستان. یہ بہت بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے, بیکاز ان دا لارجر اسکیم آف تھنگس ہم تھوڑا سا ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ یہ کتنی بڑا ریفارم ہے جو ان دا لاسٹ 30 years ہیو ناٹ بین ڈن. تو اس لیے آئی تھنک فرام دیٹ پرسپیکٹو دس از ایبسولوٹلی کریٹیکل کہ اس کو سمجھا جائے کہ یہ فرام اے اسٹرکچرل ریفارم پرسپیکٹو اٹس اے ہیوج اسٹیپ فارورڈ, اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے بھی لے کر جائیں گے. دوسرا جو میں نے کل ذکر کیا وہ ذکر کیا تھا ان دا کانٹیکسٹ آف ڈائریکشن آف ٹریول. بیکاز دیکھیں جو کچھ ہماری فزیکل اسپیس میں اویلیبلٹی تھی, سیلری کلاس کی بات ہوئی ہے. فرام مائی پرسپیکٹو اینڈ پرائم منسٹرز پرسپیکٹو ہماری بہت کوشش تھی کہ جتنی ہم ریلیف دے سکیں ہم دے دیں, لیکن دا ریالٹی از
کہ جتنی فسکل سپیس ہے اس کے مطابق ہم جا سکتے ہیں, لیکن آپ نے ساری اس سلیبس کی ڈسکشن دیکھی ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ ڈائریکشن آف ٹریول ہے کہ ویئر ڈو وی وانٹ ٹو ٹیک دا سیلری کلاس, ڈفرنٹ سلیبس آلسو ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف دیٹ سیلری کلاس. اسی طرح مڈ سائز کارپوریٹ سے ہم شروع ہوئے ہیں کہ ان کا جو سپر ٹیکس ہے اس کی جو ہم نے ریڈکشن شروع کی ہے, ایون اف اٹس 0.5%, it's an important signal that we have given. کنسٹرکشن سیکٹر, اس پہ بہت بات ہو رہی ہے. لیٹ می بی ویری کلیئر کہ اس میں ٹیکس لائبلٹی ہیز ناٹ بین لیسنڈ. ہماری جو کوشش ہے کہ اس میں ٹرانزیکشن کاسٹ کو کم کیا جائے, ویدر اس آن دا بائر سائڈ. اور دیکھیں یہ بائر سائڈ اور سیلر سائڈ کا یہ ہم نے اس کو ری ایلوکیشن کی ہے تاکہ سیلر سائڈ میں تو پھر بھی کیپٹل گینز آتا ہے, بائر سائڈ کو تو ہمیں ریلیف دینی چاہیے. تو اس میں جو ٹرانزیکشن کاسٹ کم کی گئی ہیں وہ بائر سائڈ پہ کی گئی ہیں. اسی طرح جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے اس میں بھی ٹرانزیکشن کاسٹ کو کم کرنے کی بات کی گئی ہے. اور ہم اس پہ نہیں رکے ہیں کہ اگر کسی کو اپنا گھر بنانا ہے, خاص طور پہ 5 مرلے پہ اور چھوٹا گھر بنانا ہے, تو اس میں جو مارگیج فائنینسنگ والی جو بات ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, بیکاز اٹس ایز امپورٹنٹ ایز دا فسکل سائڈ آف تھنگس کہ ہم نے ٹیکسیشن سائڈ پہ کیا کرنا ہے. اور اس کی فائنینسنگ کے لیے جو کل بجٹ اسپیچ میں بات کی گئی کہ کتنا یہ قرض مہیا کیا جائے گا, اور وہ ہم اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس اسکیم کو آگے لانچ کرنے والے ہیں. اسی میں آگے پھر میں بات کروں گا کہ ایگریکلچر سائڈ پہ, کیونکہ اس پہ بھی بہت بات ہو رہی ہے. دیکھیے یہ ایک اسٹرکچرل بینچ مارک تھا کہ اس سال ہم نے جو فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ پہ ٹیکس, ایڈیشنل ٹیکس عائد کرنا تھا, دس واز اے اسٹرکچرل بینچ مارک. اور اس کی وجہ سمپل یہ تھی کہ جتنی ایگزیمپشن رجیمز ہیں ان کو ختم کیا جائے. لیکن وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق وی نیگوشیٹڈ دیٹ ود دا فنڈ کہ یہ اب ایڈیشنل جو ٹیکس لگنا تھا, جو ویری امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل ان پٹس انٹو ایگریکلچر, اس پہ نہ لگایا جائے. تو سو اگین دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس میں بھی فائنینسنگ کی بات کی گئی ہے کہ جو ایگریکلچر کا جو فائنینسنگ گروتھ ہے وہ ہم نے کل بجٹ اسپیچ میں اس کا ذکر کیا, اور خاص طور پہ جو اسمال فارمرز ہیں ان کے لیے جو قرضہ داد دیے جائیں گے آر گوئنگ ٹو بی ویری ویری کریٹیکل. اب میں لاسٹ چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد ہم آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے اس کا انشاءاللہ ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹی اس کا جواب دیں گے, کہ جو کل بھی میں نے بات کی تھی اراؤنڈ کمپلائنس اینڈ انفورسمنٹ. دیکھیے میں نے کل بجٹ اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ پچھلے سال جب ہم اس وقت یہاں بیٹھے تھے تو اس وقت بھی بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ نے اتنے ایڈیشنل ٹیکسز لگا دیے ہیں, اتنے ایڈیشنل میجرز لگا دیے ہیں. وہ ہمیں لگانے پڑے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم بین الاقوامی اداروں سے بات کر رہے تھے تو وہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس ملک میں ایکچولی انفورسمنٹ ہو سکتی ہے. لاز بھی ہیں, لیجسلیشن بھی ہے, ٹیکسز کا بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے, لیکن ہم اس کو انفورس نہیں کر پا رہے تھے. تو اس سال مالی سال میں جو ہم نے انفورسمنٹ کی ہے, جو 400 بلین سے تجاوز کی گئی ہے, تو میں نے کل یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اف یو لک ایٹ دا ایڈیشنل ٹیکسز جو ہم نے وصول کرنے ہیں اگلے سال, کیونکہ اس سال ہم 10.3 تک انشاءاللہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی پہنچیں گے, اگلے سال 10.9 تک انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. تو یہ جو کیسے پہنچنا ہے, یہ جو 2 ٹریلین روپیز پہ جو بات ہوئی ہے, اس 2.2 ٹریلین روپیز کی جو بات کی گئی ہے, اس میں جو ایڈیشنل ٹیکسز لگائے گئے ہیں یا ایڈیشنل میجرز جو لیے گئے ہیں وہ 312 بلین کے قریب ہیں. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ 2 ٹریلین روپے میں ہم نے اس میں آٹونومس گروتھ ہے اور انفورسمنٹ کا میجر ہے. اور میں اس میں یہ بڑا ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو موو ٹورڈز لیجسلیٹو ایجنڈا. کیونکہ ہم لیجسلیچر میں جائیں گے, دونوں ایوانوں سے بات کریں گے, اور اگر اس میں یہ جو لیجسلیٹو ہمیں امینڈمنٹس چاہیے
to ensure the enforcement inshallah as we go forward. تو وہ بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہوگی, بیکاز دو ہی ہمارے پاس طریقے ہیں کہ یا انفورسمنٹ کر لیں, اور اگر ہم انفورسمنٹ نہیں کر پاتے تو پھر ایڈیشنل میجرز لے کر آئیں 400-500 بلین کے. تو اس لیے جب ہم پارلیمان میں جائیں گے, میری ان سے یہی گزارش ہوگی کہ ہمیں وہ انیبلنگ جو امینڈمنٹس چاہیے, جو ہمیں انیبلنگ لیجسلیشن چاہیے, اس میں آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہمیں ایڈیشنل میجرز نہ لینے جائیں, تاکہ جو لیکیج ہے سسٹم میں اس کو روکا جا سکے, اور اس کے بیسس پہ ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے. تو یہ میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا, ان ایڈیشن ٹو واٹ آئی سیڈ ان دا بجٹ اسپیچ. بس اس کے بعد جی ہم ول اسٹارٹ ود دا کوشچن اینڈ آنسرز. جی بہت شکریہ جی. نیوز کا یہ مجھے اب کلیئر کر دیں کہ یہ 7% پینشنر اور 10% تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں. نمبر 1, کیا یہ پینشنرز کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ دوسرا میرا سوال بسال صاحب ہے, پچھلے سال بھی میں نے یہ کہا تھا کہ کسانوں کے, کیونکہ یہ خود بہت بڑے زمیندار ہیں, تو کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, تو آپ کے ہوتے ہو, چلیں آپ تو شاید اس کو نہ سمجھیں, انہوں نے تو ادھر ہی جانا ہے واپس, کیونکہ یہ چیف سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں, فنانس سیکرٹری بھی ہیں, اس کے علاوہ انڈسٹریز پروڈکشن کے سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. تو میں 97 میں ان کے والد صاحب انکل تھے ایم ان کے ساتھ انڈیا گیا تھا, تو انڈیا میں اس وقت بھی ان کے مزارے تھے جو ادھر پہلے کام کرتے تھے. تو کسانوں کا میرا سب سے بڑا میجر کویسچن ہے, کسانوں کے ساتھ یہ کیوں زیادتی ہو رہی ہے, اور چینی مافیا کو تو آپ بھی کنٹرول نہیں کر پائے سر. اچھا جی, تو آپ نے کوئی ایک سوال نہیں کئی سوال پوچھے ہیں, لیکن آئی تھنک اٹس اوکے. اس کی میں پہلے ایک دو چیزیں میں کہوں گا, اور پھر میں چیئرمین FBR اور سیکرٹری فائنانس صاحب کو کہوں گا کہ وہ بھی اس میں پچ ان کریں اپنے ویوز کے ساتھ. دیکھیے, جہاں تک تنخواہوں اور پینشنز کا تعلق ہے, جس سے ڈائریکٹ لنکیج ود انفلیشن, اور ہم نے پچھلے سال ایز یو نو کہ ہم نے کتنی تنخواہیں بڑھائی تھیں, اس سال کیا اس کا ذکر ہی ہوا. اسی طرح پینشن کا بھی جو سلسلہ کار ہے وہ ڈائریکٹلی ہم نے انفلیشن کے ساتھ لنک کرنا ہے نا جی, کہ جتنی انفلیشن ہے اسی کو CPI کے ساتھ لنک کرنا ہے. بیکاز دیکھیں, جو پینشن ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, آپ تو بات کر رہے ہیں گوئنگ فارورڈ, لیکن جو پینشن ریفارمز کی میں نے بات کی ہے, جو کئی ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو کچھ کیا نہیں ہے, لیکن اس پینشن کو, لیگیسی پینشن کو بھی ہم نے CPI کے ساتھ لنک کیا. تو کوئی تو بینچ مارک ہونا چاہیے نا, کہ اگر 7% ہے, کیوں 7% ہے, یہ 15% کیوں نہیں ہونی چاہیے, یہ 2% کیوں نہیں ہونی چاہیے. لیکن if the headline inflation is around 7.5%, I think it's the right thing to do, both at the salary level, جن کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, اور خاص طور پہ جو پینشنرز ہیں ان کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے. اور اسی سلسلے میں جو آپ نے بات کی ہے ایگریکلچر کی, دیکھیے میں آپ کو دوبارہ یہ کہوں گا, اور یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنی ایسی بات کریں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ, میں نے کل بھی کہا, ایگریکلچر ہیز بین اینڈ انشاءاللہ ول ریمین انجن آف گروتھ فار دا اکانومی. تو اس دفعہ جو دو چیزیں ہیں اس میں, ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک. اینڈ ڈیری اینڈ لائف اسٹاک از اباؤٹ 60% آف دا ایگریکلچر GDP, جو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. اور چونکہ میں ایک ایسے بینک سے میرا تعلق رہا ہے کہ ہم نے HPL اس وقت زرعی سروسز کو جوائن کیا تاکہ اسمال فارمرز اور یہ جو مڈل مین اور جو آڑتی کا جو کنٹرول ہے اس کو کم کیا جا سکے. تو آئی تھنک اس میں جو اس وقت میجرز لیے جا چکے ہیں کہ ہم سٹوریج کو بڑھائیں, ہم اس میں فنانسنگ کو بڑھائیں, جو چھوٹے کسان ہیں ان کی جو فنانسنگ ہے اس کو بڑھائیں. دیز آر آل ویری امپورٹنٹ میجرز, اور یہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے. بیکاز آئی ڈو تھنک اٹس ویری ویری کرٹیکل کہ ہم اس کو اس طرح آگے لے کر چلیں کہ جو ڈیوالٹ سبجیکٹس ہیں اس میں پالیسی بالکل ہونی چاہیے. میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں, کہ اسی لیے میں نے کل سیڈ اور سیڈ ٹیکنالوجی کی بات کی, میکنائزیشن کی بات ہے, اور اس میں آگے فنانسنگ کی بات ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو
फेडरेशन को इंशाल्लाह आगे लेकर जानी है, और हमने अगले साल की जो ग्रोथ की है वो इसी बेसिस पे उसको प्रोजेक्ट किया है कि ये सारी चीज़ें आर ऑलरेडी इन वर्क एट दिस पॉइंट इन टाइम. चूँकि आपने बोसाल साहब को ख़ास तौर पे एड्रेस किया है, तो मैं कहूँगा कि ये भी आपका जवाब ज़रूर दें इसका. नहीं, बहुत शुक्रिया जी. फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी जिक्र कर दिया. हमारा जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड पे जो टैक्स था, ये एक्चुअली पिछले साल लगना था जून 2024 में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की ख़ास तौर पे हिदायत पे उस वक्त हमने ये बात की IMF के साथ कि इसको जो ज़राअत के प्रोटेक्शन के लिए इसको ना लगाया जाए. और फिर हमारी ये एक तरह से उनके साथ कमिटमेंट थी कि हम इसको इस साल से इसको हम नाफिज करेंगे. लेकिन अगेन, और ये उनका IMF का स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था. सो देखें, जहाँ तक इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़राअत के हवाले से सूबों ने कर दी हैं. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे थे, जैसे एग्री फाइनेंसिंग है, या कुछ टैक्सेस हैं, FED है, या बाकी टैक्सेस हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के परव्यू में आते हैं. तो फेडरल गवर्नमेंट ने उस लिहाज से, आप डिस्पाइट बीइंग IMF स्ट्रक्चरल बेंचमार्क, इसको IMF से रिक्वेस्ट की और उनको कन्विंस किया कि इस पे टैक्स ना लगाया जाए, विच इज़ आई थिंक इज़ एक बहुत बड़ी कामयाबी है प्राइम मिनिस्टर साहब की हुकूमत की. और दूसरी बात जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी की एग्री फाइनेंसिंग के हवाले से, उसके हवाले से भी काम हो रहा है. इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स बनाई है एग्रीकल्चर पे, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी इसको वो स्टीयर कर रही है. और उसमें जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि बहुत सी ऐसी तजावीज़ आ रही हैं जिनको सामने रख के आप एक एटलीस्ट फेडरल लेवल से इस सारी एफर्ट को कोऑर्डिनेट करें टू प्रमोट एग्रीकल्चर. और जैसे आपने कहा कि मैं तो बिल्कुल एग्रीकल्चर के साथ हूँ. ठीक है, साले ज़फ़र जान. और मैं भी ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ सीरियस नोट, ईद उल अज़हा पे कमालिया अक्टूबर टेक्सर में ही था, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है. वहीं से आए आप, तो ज़राअत से मेरा भी थोड़ा बहुत ताल्लुक ज़रूर है. नहीं, बहुत अलग है जी आप. अच्छा जनाब, गुजारिश ये है कि पहली बात तो यह है कि हैट्स ऑफ टू यू कि कल आपने नेशनल असम्बली में इतनी बड़ी अपोजिशन की ऑनस्लॉट के बावजूद बहुत ही कंपोज्ड वे में आपने अपना एड्रेस डिलीवर किया. एंड यू आर एब्सोल्युटली क्लियर इन योर व्यूज़ एंड थॉट्स. लेट मी अप्रिशिएट फर्स्ट. सर, गुजारिश ये है कि इन्फ्लेशन के बारे में आपकी जो फाइंडिंग्स हैं और जो वर्ल्ड बैंक की जो फाइंडिंग्स हैं उनमें बहुत बड़ा क्लैश है. आपने जो लोगों की सैलरी बढ़ाई है और ख़ास तौर पे जो सरकारी मुलाजमीन की 10%, वो इन्फ्लेशन का जो इम्पेक्ट है उससे वो मेल नहीं खाती. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या गवर्नमेंट के पास इतने ही रिसोर्सेज की लिमिटेशन है कि लिमिटेड हैं कि वो इस मामले पे थोड़ा सा हौसला करती. क्योंकि कल आपने देखा सरकारी मुलाजमीन जो थे, दे वर आउटसाइड ऑन दी रोड्स और दे वर डिमांडिंग के 50% किया जाए. और आपने बहुत अच्छा किया कि 6-7%, 7% से जंप करके आपने 10% किया. अगर इसको कुछ थोड़ा सा इतना कर देते कि उनकी जो डिमांड है उनके आप कहीं करीब पहुंच जाते. देखिए ना, गुजारिश ये है कि आपने फिर पेंशनर, वो बेचारे तो मजलूम लोग हैं जिनसे आप बहुत खफा हैं. आई नो दैट कि पेंशन का जो इस वक्त स्केल है, जो लेवल है, वो इतना है कि गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे उसका बहुत बोझ है. लेकिन सिंस दे आर ड्राइंग दिस मनी और आप दे रहे हैं तो उनके ऊपर भी कोई नज़र करम होनी चाहिए थी. एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं करना चाहता था. FBR के चेयरमैन साहब तशरीफ़ ले गए हैं. आपने मिनिमम जो सैलरी है वो रखी है 37,000 रुपीज़ ए मंथ. मैं चाहता हूँ बोसाल साहब बना दें, आप बना दें. एक ऐसा शख्स जिसके 2 बच्चे हैं, जिसकी बीवी है और जिसके घर में ज़रूरतें आपको पता ही क्या है, क्या ये 37,000 रुपये में किसी एक छोटे से घर का बजट बन सकता है? और एक छोटा सा सवाल और है कि क्या आप इकॉनमी को डिजिटल की तरफ ले जा रहे हैं, या ये इन द लॉन्ग रन, चूँकि हमारा बहुत बड़ा कैश का इनफ्लो है, तो क्या ये कैश इकॉनमी हमारी चलेगी और ये कब तक इसके बारे में सूरत हाल वाज़ी हो सकेगी? थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया जी आपके सवालात का. देखिए, कोई
सैलरी की बात हो, पेंशन की बात हो, खालिद साहब मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि उसका कोई बेंचमार्क होना चाहिए ना। तो मैंने तो पहले जिक्र किया कि 50% बजाय 100% कर दें, उसको 200% कर दें। लेकिन जहाँ भी हम वेदर इज़ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, उसको हमने किसी चीज़ के साथ बेंचमार्क तो करना है ना। अगर हम कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आ रही है, तो उसी तरह जो वेदर सैलरी और पेंशन हैज़ टू बी बेंचमार्क्ड विद इन्फ्लेशन। ये कोई पाकिस्तान का रूल नहीं है, सारी दुनिया में और कौम जो आलम है उसमें ऐसे ही बेंचमार्क होता है कि इन्फ्लेशन के साथ उसको लिंक किया जाता है, वेदर इज़ द प्राइवेट सेक्टर और द पब्लिक सेक्टर। सो आई थिंक दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। और दूसरी बात जो आपने अभी जिक्र किया है, आई थिंक ये भी एक यहाँ फाइनेंस सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं कि हमारे पे जो एक चीज़ पुश बैक आता है कि आप टैक्सेस तो बढ़ा रहे हैं, इस दफ़ा हम नहीं बढ़ा रहे। इससे मैंने कहा 2 ट्रिलियन में से इसको ज़रा देख लीजिए जी कि कहाँ से ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा अगर हम तो उसको, और ये बात दुरुस्त है कि अगर टैक्सेशन को जो है अगर बढ़ाते हैं या कंप्लायंस की तरफ जाते हैं, कि गवर्नमेंट का जो अखराज है, जो उसके जो अखराजात हैं वो क्यों नहीं कम हो रहे। आई थिंक इट्स द राइट पुश बैक। तो इस दफ़ा अगर आप देखें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज़ गॉन अप बाय 1.9%, राइट। और ये मैं इसमें फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि जो इन्फ्लेशन है वो तो हेडलाइन इन्फ्लेशन अभी भी 7.5% है। इसमें हमने सब्सिडीज़ कम की हैं, हमने डेट सर्विसिंग कॉस्ट कम की है, और कुछ अखराजात हमने बढ़ाए हैं बिकॉज उनकी इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है। बट दिस इज़ आवर रिस्पॉन्स बैक टू दोज पीपल हु आर पेइंग टैक्सेस इन दिस कंट्री कि आप अपने जो फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात हैं उनको क्यों काबू में नहीं ला रहे। तो ये हमारी रिस्पॉन्स है कि इस दफ़ा 2% से कम हमारे अखराजात बढ़े हैं। तो बाकी तो सर बात ये है कि जितना मर्ज़ी हम देते जाएं, और अगर फिस्कल स्पेस हो नंबर 1 तो हम उसको कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर जितनी चादर है उसी के मुताबिक हमने आगे चलना है ना। इट्स एज सिंपल एज दैट। और अभी भी फेडरल गवर्नमेंट ये जो कुछ दे रही है ये समझने की बात है, ये कर्जे लेके दे रही है, बिकॉज वी स्टार्ट विद द डेफिसिट। तो कर्जा जो बात होता है कि जी आप और आपके कर्जे बढ़ गए हैं, तो अगर हम ये 1.9%, और ये आपको शायद फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को मैं 1 मिनट में कहूँगा कि ये बताएं कि पिछले कुछ सालों में हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं वो किस तरह बढ़ते रहे हैं, और इस दफ़ा हमने जो 1.9% की बात की है ये किस तरह हम यहाँ पहुँचे हैं। और अगर नहीं पहुँचेंगे तो ये कर्जे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, विच इज़ नॉट द राइट वे एंड इट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर दिस कंट्री। तो मैं जी अगर आपको 1 मिनट के लिए फ्लोर दूँ। बहुत शुक्रिया। आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बात कर दी है जी। हमारा अगर आप इस साल का देखें एक्सपेंडिचर का ट्रेंड्स, एक्सपेंडिचर के जो ट्रेंड्स हैं वो अगर आप देखें तो इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर का टेलमेंट हो नहीं सकती। और वो भी आप अगर देखें तो उन जगहों पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है जहाँ पे हमारी क्रिटिकल नीड थी। और अगर आप जैसे फाइनेंस मिनिस्टर आपको बता रहे थे कि सिर्फ 2% एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट का, सो इससे ज़्यादा फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो नहीं दिखाया जा सकता। मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखूँगा जो रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट की हैं पिछले चंद सालों की, और उसमें जो 2021-22 से जब हम 2022-23 में गए तो हमारा रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 16% से बढ़ा, 15.9% टू बी प्रिसाइज। और 2022-23 से 2023-24 में जब हम गए तो हमारा एक्सपेंडिचर रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 23.6% बढ़ा। हम जब 23-24 से 24-25 में गए तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 12.2% बढ़ा, और अभी हमारा सिर्फ 10.3% बढ़ा है, जिसमें 7.5% आपकी इन्फ्लेशन है और प्लस आपकी सैलरी इंक्रीज़ है। सो इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि फिस्कल डिसिप्लिन आपने ओवरऑल अपने रेवेन्यूज़ को देखना है, रिसोर्सेज को देखना है, और आपने कोशिश करनी है कि आप उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर रहें और आप बोरिंग कम से कम करें। जी आपका ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है,
اور اس میں ہم نے اس دفعہ ایک دو جو اقدام لیے ہیں اس میں بوتھ آن دا بینکنگ ٹرانزیکشنز اور اس کے علاوہ جو ہم نے ذکر کیا ہے اس میں یہ فرام مائی پرسپیکٹیو دس از جسٹ دا اسٹارٹ، کہ ہم نے کہیں سے تو شروع کرنا تھا نا. تو اس لیے ہمارا بڑا کلیئر ہے کہ اگر 9.4 ٹریلین یا اس سے اوپر کیش کی اس وقت اکانومی چل رہی ہے، اس کو ڈاکومنٹیشن کی طرف لے کر آنا ہے، اور اس میں کئی تجویزات ایسی ہیں جو اس وقت دیز آر ورک ان پروگرس. سو وی ہیو ٹیکن 2 ویری کانکریٹ میجرز اراؤنڈ دس. لیکن میں اگر چیئرمین صاحب اگر میں ڈاکٹر نجیب کو کہوں کہ یہ ابھی بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا گیا ہے ٹو موو ٹورڈز ڈیجیٹل اکانومی، اور اس پہ اگر آپ مختصراً ذرا اس پہ بات کر سکیں، بیکاز آئی ڈو تھنک اٹس ایبسلیوٹلی کرٹیکل فرام بوتھ سائڈس. ون ان ٹرمز آف موونگ دا ڈیجیٹل اکانومی، لیکن اس کا یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن کی طرف ہم بڑھیں گے. تو اس پہ ذرا مختصراً اس پہ بتائیے جی. آپ بتائیں کہ کیش کو کم کیس کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں؟ اس بجٹ پروسیس کے اندر تھوڑا سا قریب کر لیں تاکہ آواز آئے. اس بجٹ پروسیس کے اندر ہم نے جو ڈفرینٹ چیز کی تھی وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انٹریکٹ کیا تھا. بزنسز کو بھی سنا تھا، یوزرز کو بھی کافی سنا تھا. بزنس کو سمجھ کے ہم نے سجیشنز پروپوز کی ہیں. جو ڈومیسٹک ای کامرس ہے اس میں 2 چیزیں سامنے آئی تھیں کہ بہت سارے ای اسٹورز تھے جو اپنی آؤٹ سائڈ دا بکس سیل کرتے تھے، اور وہ بائکیاز کے تھرو اور کوریئرز کے تھرو کیش پہ ڈیلیوری کرتے تھے. اس پہ سیلز ٹیکس کئی کیسز میں چارج ہو جاتا تھا اور وہ سیلز ٹیکس جمع بھی نہیں ہوتا تھا، اور اکانومی جو ہے وہ کیش بیسڈ چل رہی تھی. اس کو ہم نے ڈومیسٹک ای کامرس کا ایک فریم ورک ڈیزائن کیا تاکہ ڈیجیٹلائزیشن کو، جو لوکل اکانومی ہماری ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، اس کو ہم کسی طرح سے پراپرلی ریگولیٹ بھی کر سکیں اور اس میں ان کے بینیفٹ کے لیے چیزیں کریں. اب اس کے اندر جو اسمال بزنس، جو ایس ایم ایز جو ان آن لائن مارکیٹ پلیسز کے تھرو سیل کر رہے تھے یا ویب سائٹس کے تھرو سیل کر رہے تھے، وہاں پہ ان کو مشکل تھی. ان کو نہیں پتا تھا ان کی ٹیکس لائبلٹی کیا ہے، وہ سیلز ٹیکس کی کمپلائنس کیسے کریں گے، ان کو ایف بی آر تو تنگ نہیں کرے گا. تو ہم نے ان کے لیے ایک سمپل رجیم سجیسٹ کی کہ اگر آپ سیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ویب سائٹ کو یا اس آن لائن مارکیٹ پلیس پہ جہاں پہ آپ جس کے تھرو سیل کر رہے ہیں وہاں پہ آپ اپنی رجسٹریشن این ٹی این لے لیا کریں. این ٹی این کے بعد ہم نے انہیں کہا کہ جی آپ 0.25% پہ اپنا ٹیکس دے دیا کریں، اور وہ یا تو کوریئر کے تھرو کلیکٹ ہو یا بینک کے تھرو، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے موڈ آف پیمنٹ کیا ہے، اور وہ آپ کی فائنل ڈسچارج آف ٹیکس لائبلٹی ہوگی. آپ کو ایف بی آر سے مزید انٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح سے سیلز ٹیکس، وہ کل کوئی میں نے میڈیا میں دیکھ رہا تھا نیوز میں کہ 18% سیلز ٹیکس نہیں چارج کیا جا رہا اس کے اوپر، وہی سیلز ٹیکس ریٹ ہے جو کسی آپ فزیکل آؤٹ لیٹ سے لیتے ہوں. تو یہ ہمارے ڈومیسٹک ہم نے فریم ورک بنایا تاکہ ہمارے اسمال بزنسز، لڑکے لڑکیاں جو گھر سے بیٹھ کے بزنس کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک ڈیفائنڈ ریگولیٹری فریم ورک کے تحت کام کریں. اچھا، اس کے علاوہ ہم نے جو آپ نے دیکھا ہوگا ڈیجیٹلی صرف ہماری لوکل اکانومی ٹرانسفارم نہیں ہو رہی ہے، گلوبل ڈیجیٹل فریم ورک بھی تبدیل ہو رہا ہے. اور گلوبل ڈیجیٹل فریم ورک کے اندر آپ دیکھیں کہ ہماری جو پاکستان کا ٹیکسنگ رائٹ ہے وہ ایروڈ ہو رہا ہے، کیونکہ چائنا میں بیٹھے ہوئے، یورپ میں بیٹھے ہوئے جو وینڈرز ہیں، جو مینوفیکچررز ہیں، وہ وہاں سے ایکسپورٹ کے نام سے بغیر سیلز ٹیکس کے گڈز پاکستان پہنچا دیتے ہیں. اچھا، وہ ہمارا جو لوکل مینوفیکچرر ہے وہ وہاں ڈس ایڈوانٹیج میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کو 18% سیلز ٹیکس دینا ہے. ہمارے کنزیومر جو ہیں وہ لا علم ہے اس بات سے، وہ فارنر سے لیے جاتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی شرنک ہوتی جاتی ہے، پاکستان کے مینوفیکچرر سیل نہیں کر پاتے ہوتے ہیں. تو اس سچویشن کو ٹیلر کرنے کے لیے جس طرح سے یورپ نے یہ ایک ڈیجیٹل سروسز ٹیکس انٹروڈیوس کیا کہ اگر امریکہ سے سروسز یورپ کی مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہیں تو وہ یورپ میں ٹیکس دیں، تو پاکستان میں نہ صرف سروسز آ رہی تھیں لیکن گڈز بھی آ رہی تھیں، اور پاکستان کا مینوفیکچرر سیل نہیں کر پا رہا تھا، وہاں ہمارے ان ایمپلائمنٹ بڑھنے لگ گئی. تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم پاکستان کی مارکیٹ اویلیبل ہے باقی ملک کے لیے، وہ اپنی گڈز یہاں سیل کریں لیکن وہ ہمیں بھی وہ ٹیکس دیں. تو میں صرف ایک صرف یہ کہنا چاہوں گا جی، جو میں نے پہلے بات کی نا ڈائریکشن آف ٹریول کی، یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ کچھ ایڈیشنل سٹیپس ہم نے لیے ہیں اور ہم اس کو بتدریج آگے بڑھاتے جائیں گے ٹو موو ٹورڈز ڈیجیٹل اکانومی
for the simple reason we also helps us with the documentation. تو یہ ریاض صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کی جو پوسٹ بجٹ آپ کی بریفنگ ہے وہ کیوں نہیں ہوئی اس مرتبہ جس پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے؟ وہ آئی تھنک ابھی جو بجٹ کے سلسلے میں ابھی آپ پہلے بجٹ کے سلسلے میں بات کر لیں پھر اس کو ایڈریس کریں گے. اور بتائیے جی. جی سر منسٹر صاحب جی جی سر یہ ایشو ختم ہو گیا منسٹر صاحب، یہ ایشو ہمارا ختم ہو گیا، ہمیں ضرورت نہیں ہے ایشو ریزالو بجٹ کی طرف ہم آ جائیں. جی سر جی دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو پچھلی جو پریس کانفرنس تھی آپ نے کہا تھا کہ پاپولیشن کو این ایف سی کے ریسورس ڈسٹریبیوشن سے ڈی لنک کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کیسے اکیلے یہ فیصلہ لے سکتی ہے صوبوں سے پوچھے بغیر؟ جی آپ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ این ایف سی کو ڈی لنک کر رہے ہیں پاپولیشن سے. دوسرا سر نہیں پھر میری ساتھ سنتے جائیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو صوبوں کے مشاورت کے بغیر ہوگی. میں نے دو چیزیں بات کی ہیں اراؤنڈ این ایف سی. ون از کہ ہم نے جو اس پہ جو نامینیشنز ہیں وہ منگوا لی ہیں، اس کے لیے ریکویسٹ کر دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود اعلان کیا ہے کہ اگست میں این ایف سی کمیشن کو بلایا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا. ہو سکتا ہے وہ اس سے پہلے بھی چیز آ جائے. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی انکلوڈنگ the national fiscal pact which we have signed with the provinces, because وہ ریونیو ایکسپینڈیچر گورننس تینوں چیزوں پہ ہم آلریڈی ایک چیز سائن کر چکے ہیں. تو وہ بھی صوبوں کی مشاورت سے ہوئی ہے، ہر چیز صوبوں کی مشاورت سے ہوگی. سر دوسرا سوال آپ اس کا فکر نہ کریں، آگے چلیں. آج کئی خبر ہم نے دیکھی ہے کہ بجلی کے بلز پہ 10% سرچارج لگانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. جی اچھا جی، یہ خبر درست ہے سر یا غلط ہے؟ کہاں سے آئی ہے جی؟ میں نے اخبار میں دیکھی ہے جی، بڑے اخبار میں. یہ آپ نے دیکھی ہے تو آپ ہی اس کا جواب دیں، آپ سے کیونکہ جب میں نے اگر بجٹ میں کوئی ایسی بات نہیں کی ہے اسپیچ میں اور اگر فائنانس بل آپ کے سامنے آ جائے گا تو صرف اخباروں میں تو بات نہیں ہو سکتی. سر صرف اتنا بتا دیں، آگے جی. آپ سر بتا دیں سرچارج لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، اتنا بتا دیں بات پوری ہونے. سر. اتنا بتا دیں سرچارج لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. اور ایک ایڈیشنل ٹھیک ہے سر ایڈیشنل چیز کرنے کی ہے تو کسی قسم کا کوئی ایڈیشنل سرچارج لگانے کی کوئی نہ ڈسکشن ہے نہ کوئی فیصلہ ہے. دوسرا سر ایک چھوٹا سا ایک آخری سوال سر آخری سوال. چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کی سیلری 2,05,000 سے بڑھا کر. ڈی جی صاحب ذرا آپ ریگولیٹ کر لینا، کیونکہ اگر ایک دوست بات کر رہے ہیں تو دو دوست تو کٹھے بات نہیں کر سکتے. سارے خاموش رہے پلیز. نہیں مرضی نہیں دیں گے سر سوال. یہاں بیٹھے ہیں سر 29 مئی کو نوٹیفکیشن آیا جس میں چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کی سیلری 2,05,000 سے بڑھا کے 21.5 لاکھ روپے مہینہ ہے. سر اس میں کوئی بڑی رقم انوالو نہیں ہے شاید. لیا کیا اخلاقی طور پہ کوئی جواز ہے جہاں ایک طرف 30,000 سیلری نہیں ملتی کسی کو، دوسری طرف ایک دم 2,50,000 سے بڑھا کر 21.5 لاکھ روپے بنتی ہے؟ سر یہ نہیں سن لیں نا بات، ساتھ سنتے جی. میرا سوال ختم ہو گیا. آپ مکمل کر لیں. ہو گیا سوال. اوکے. تو اگر آپ چونکہ سارے آپ خود اس چیز کو کور کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، میرے سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے آپ، تو آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ آخری دفعہ whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, ان کی سیلریز کو کب ایڈجسٹ کیا گیا تھا، یہ ضرور دیکھ لیجئے. کیونکہ میں آپ کو کیبنٹ منسٹرز کا تو حلفاً یہ بیان کر سکتا ہوں کہ the last time it happened was 2016 میں. آج 2025 ہے. اگر ہم آج آپ سر بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کے ملازمین، پرائیویٹ سیکٹر ملازمین، ان کا 10% ہونا چاہیے، 15% ہونا چاہیے، 20% ہونا چاہیے. تو ان پارلیمنٹیرینز کا بھی اگر آپ ہر سال کم از کم اور کچھ نہیں تو تھرو دا سائیکل انفلیشن کو اگر آپ دیکھیں 5، 5.5، 6%. 2016 میں یہ ہوا.
آج 9 سر آپ اس کو میں کہوں گا کائنڈلی کہ اس کا CAGR نکال لیجئے. آپ میرے سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں کہ اگر یہ ہوتا رہتا تو پھر یہ ایک دم والی بات نہ ہوتی. یہ ایک دم والی بات اس وقت ہوتی ہے جب 9 سال سے کچھ چیز نہ ہوئی ہو. یہ ہے اس ایک دم کا جواب. جی آپ بتائیں. انصاری کا سر سوال ادھر چلا گیا. مائی کا بھی اکرام ہوتی صاحب کریں گے سر. اکرام بھائی آ رہے ہیں آپ کے کافی دیر سے. جی آپ بتائیے. جی آپ بتائیے. میرا تنخواہ بڑھائی گئی ہے, یہ رننگ بیسک پہ ہے, اس کا ایک تو بتا دیجیے گا. دوسرا یہ کہ سر آپ نے بات کی کہ جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ ٹھیک ہے آپ نے بڑھا دی, ڈیو تھا. لیکن سر جب چھوٹے طبقے کی بات آتی ہے وہ ریڈ ٹیپزم کا کیوں شکار ہو جاتا ہے؟ EOBI کی پینشن جو ہے وہ بڑھائی گئی, اپروول ہو گئی, فائنانس نے بھی اپروول دے دی, ابھی تک اس کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا. ایک تو اس پہ تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا. تیسرا جو کلیئرنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کم از کم اجرت کا. سر نہ کم از کم اجرت کوئی انڈسٹریلسٹ اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہے, نہ ٹیکس دینا چاہتا ہے. اگر ان کی ول پہ چلنا ہے تو پھر تو ٹیکس بھی آپ چھوڑ دیں, لیکن آپ نے غربت کا بھی تو ان کا بھی تو خیال رکھنا ہے. کویسچن میرا یہ ہے FBR سے سر کہ جو آپ نے انفورسمنٹ میجر لیے ہیں ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ اچھا ہے, اس کو ہونا چاہیے, لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے پرائم منسٹر کے خود چیئرمین لنگریال صاحب کے یہ ویژن کے اگینسٹ بھی ہے؟ آج تک آپ یہی کہتے رہے کہ ہم ہیومن انٹریکشن اور FBR کی کرپشن کا جو دروازہ ہے وہ ہم بند کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ آٹومیشن کی طرف جائیں. آپ نے ان لاز کے ذریعے ایسے سخت جو ہے وہ اختیارات بہا دے دیے ہیں FBR کو کہ آپ نے کوئی ایسا بھی رکھا ہے کہ اگر ان اختیارات کو کوئی مس یوز کرے تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, بس آپ تشریف رکھیں. میں آپ کے آخری سوال کا ہی میں لنگریال صاحب کو کہوں گا کہ وہاں سے یہ شروع کریں, کیونکہ یہ ریٹیلر ہول سیلر کی جو بات ہوتی ہے تو وہ تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ وہاں فوجیں بھجوا دیں, ہم پولیس بھجوا دیں, ہم یہ بھجوا دیں. یہ آپ کو اس کا جواب دیں گے کہ واٹ از the institutional way of making sure کہ this particular segment comes into the net اور ہم اس میں انفورسمنٹ کیسے کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں, وہ ذرا بتائیے. جی دیکھیں, میں جو پوری FBR کی ٹیکس رجیم ہے نا, ایکسیپٹ فار GDs جو کسٹمز والے ڈکلیئر کرتے ہیں, امپورٹرز ڈکلیئر کرتے ہیں, وہ سیلف اسیسمنٹ کے اوپر مبنی ہے کہ انسان خود جو ڈکلیئر کرتا ہے اٹ از ایکسیپٹیڈ انٹل کوسچنڈ ادروائز. GD جو ہے اس نے اپروو ہونا ہوتا ہے, جو ڈکلیریشن ہے اس نے کسٹم اتھارٹیز اپروو کرتی ہے. FBR میں صرف وہ ایک چیز رہ گئی ہے جس میں سیلف اسیسمنٹ کو آٹومیٹکلی وہاں بھی گرین چینل میں ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے, نہیں کیا جاتا. اب سیلف اسیسمنٹ کا موڈ تب چل سکتا ہے جب اسٹرانگ ڈیٹرنس موجود ہو. اگر ڈیٹرنس نہیں ہے تو آپ سیلف اسیسمنٹ موڈ کو ایونچولی ڈیفیٹ کر دیں گے. تو یہ جو دو چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں, ایک یہ انفورسمنٹ کے لیے ہم ڈیجیٹل انوائسنگ کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ کام شروع ہو گیا. اس وقت کوئی 100 بلین کے قریب جو سیلز ہیں وہ آلریڈی ڈیجیٹل انوائسنگ پہ آ گئی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ 1-2 مہینوں بعد انہیں سیلز ٹیکس ریٹرن نہیں جمع کرانی ہوگی. ان کی تمام انوائسز سائملٹینیسلی FBR سسٹم سے انٹیگریٹڈ ہوں گی اور سیلز ٹیکس ریٹرن خود جنریٹ ہوگی. تو ایک وہ والا پارٹ ہے. دوسرا, اگر آپ آئی ہوپ, اصل میں ایک دن گزرا ہے تو لا بھی ذرا لمبا تھا اور ہم سے ایک چھوٹی سی غلطی بھی ہوئی ہے شہباز صاحب کے بقول, تو وہ اگر آپ پڑھیں تو کارگو ٹریکنگ سسٹم بھی ہے اس میں. تو کارگو ٹریکنگ سسٹم کیا کرے گا؟ آپ 2 چیزوں کو ٹریک کر رہے ہیں. ایک, آپ انوائسز کو ٹریک کر رہے ہیں ایز دے آر جنریٹڈ, اور اس میں پرنسپل کیا ہے, نو یور کسٹمر. سو جس نے جس کو بیچا اس نے اس کے بارے میں انفارمیشن دی کہ میں یہ انوائس اس کے نام کی جنریٹ کر رہا ہوں. اور دوسری طرف جب گڈز کو موو کیا تو ای بلٹی کا, اگر آپ نے پڑھا ہو تو وہ پورا بھی ایک نظام بن رہا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ سفر نا کوئی 1 سال 6 مہینے کا سفر نہیں ہے, یہ تھوڑا سا ملٹی ایئر سفر ہے, میڈیم ٹرم کا سفر ہے. لیکن اگر کوئی کام 75 سال میں یا 70 سال میں نہیں ہوا تو اس کو جہاں سے بھی شروع کرے اسے کہیں نہ کہیں سے شروع تو کرنا پڑے گا. تیسرا, پیمنٹ کا سسٹم ہے جس میں آپ سنکرونائزیشن کے لیے سویپ کو طرف ہم جا رہے ہیں, اور وہ جب ہوتا ہے اس کے ساتھ تینوں جب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں, ود ہولڈنگ ٹیکسز یا دوسری رجیم کو جب ہم سنکرونائز اس کے ساتھ کرتے ہیں, تو پیمنٹ, گڈز کی موومنٹ اور انوائسز, یہ تینوں جب انٹیگریٹ ہوں گی
تو یہ نظام تب پرفیکٹ ہوگا. لیکن کیا ہم وہ پرفیکشن کا انتظار کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے. سو ڈیجیٹل انوائسنگ آلریڈی آن لائن آنی شروع ہو گئی ہے. اس کے لیے نہ صرف پرال ایک انٹیگریٹر ہے بلکہ دوسرے انٹیگریٹرز بھی ہیں اور انہوں نے کام شروع کر دیا. آپ کے علم میں ہے وہ انٹیگریٹرز آلریڈی ہیں. ایک پارٹ یہ ہے. دوسرا پارٹ یہ ہے لیکن یہ سارا تو میں ہی ڈکلیئر کر رہا ہوں نا کہ میں نے کیا انوائس ایشو کی. تو اس سارا یہ ٹرسٹ کے اوپر مبنی نظام ہے. صرف ڈیٹا کی انٹیگریشن ہے لیکن ٹرسٹ کے اوپر مبنی ہے. اب فرض کیا کوئی بندہ ان پٹ ٹیکس میں فراڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جو آپ نے کہا پاورز ہم مانگ رہے ہیں وہ بیسیکلی I&I کے لیے ہم ایک لیجسلیشن لائے جو بہت سوچ سمجھ کے لائے ہیں. اس میں اگر آپ نے وہ سیکشن پڑھا ہو نا کہ اگر کوئی غلط کرے تو اس کے خلاف کیا ہوگا, اس کا ایک سیکشن موجود ہے. آپ کائنڈلی اسے پڑھیے گا آج جا کے لیجسلیشن کو کہ وہ افسر جو اس کو مس یوز کرے گا اس کے خلاف آٹومیٹک ڈسپلنری پروسیڈنگ شروع ہو جائیں گی. اس کے لیے کوئی سیپریٹ نوٹس نہیں لینا ہوگا. تو ہم نے اس کے اندر ان بلٹ نظام کیا ہے کہ جب ہم پاور ساتھ دے رہے ہیں تو ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بھی دے رہے ہیں. ہو گیا I think the last two questions جی. اکرام ہوتی اور پھر عامر سیال. آپ نے کافی لمبا جواب دے دیا. آپ ایک یہ سوال سن لیں. یہ آپ کا اپنا کاغذ ہے لنگریال صاحب, آپ کی طرف آپ پوچھیے جی last two questions. ہاں جی, Thank you. آپ کے یہ اپنے کاغذ میں ایک بات لکھی ہے جو خوفناک ہے. آپ نے اس میں لکھا ہے پوسٹ بجٹ کے کاغذ میں کہ آپ کا جو پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے 66% ہے اور آپ کا 2026 کا 7.5% انفلیشن ہے. اس کو اگر دیکھا جائے تو پرسوں جو آپ نے بات کی تھی کہ پاکستان میں لوکل انویسٹ نہیں کرتے تو فارنر کیوں کرے گا. لوکل کو اس حالت میں انویسٹمنٹ ایک رکاوٹ ہے. یہ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایکسٹرا آرڈنری ٹیکسیشن فیسلٹی نہ دی تو لوکل بھی بند ہو جائے گی. آپ کا خیال ہے؟ نہیں جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ ڈاکومنٹ پڑھا ہے اور کل میری آپ نے بجٹ سپیچ سنی ہے تو ہم نے وی ہیو ایکچولی باٹ بیک ڈیٹ. ہم نے ایکچولی جو سگنل دیا ہے, میں نے اس دن اکنامک سروے کے سلسلے میں بھی بات کی تھی کہ ہم نے میچورٹیز بڑھائی ہیں کیونکہ وہ بنچنگ جب ہوتی تھی تو اس وقت پیپل تھاٹ کہ گورنمنٹ از اے ڈیسپریٹ بورور. وہ ویسی چیز نہیں رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو کریڈٹ ہے وہ اوپر گیا ہے, آئی تھنک دیٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. 400 بلین سے اوپر گیا اور بھی انشاءاللہ اس میں اب آگے جائے گا بیکاز گورنمنٹ از ناٹ بورنگ ایٹ دا سیم لیول اور ایٹ دا سیم ریٹ. اور باقی یہ ہے جی کہ دیکھیں یہ اب ہم نے جو رجیم کو آگے لے کے جانا ہے نا سر, یہ ہم نے لے کے جانا ہے کہ انڈسٹری ہیئر ہیز ٹو بی کمپیٹیٹیو انف ٹو ایکسپورٹ. یہ اسی لیے جو میں نے پہلے ٹیرف کی ذکر کیا, آپ اگر شاید یہاں موجود نہیں تھے, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے یہ پروٹیکشنزم کی جو وال ہے اس کو ختم کرنا ہے, پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے. ایکسپورٹرز کے لیے ہم نے را مٹیریل اور انٹرمیڈیٹری گڈس کو کم کرنا ہے تاکہ اسپیسیفک ایڈوانٹیج مل سکے not only in textiles, every single industry which is going to be exporting inshallah going forward. مہتاب صاحب لاسٹ کوشچن جی, اب بتا دیجیے. بھائی یہ آخری سوال ہے, مہتاب صاحب کر رہے ہیں جی, آپ کریں مہتاب صاحب. ایک تو اگلے مالی سال کے دوران 2 بانڈز کی ری پیمنٹ ہے سر. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ میں واپس جا رہے ہیں, ٹھیک. اور دوسرا آپ نے جو سلیبس چینج کی ہیں انکم ٹیکس کی سر, پہلی سلیب میں آپ نے کتنی ریڈکشن کی ہے جو 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک ہے, چونکہ وہ میرے خیال میں کیبنٹ کے اندر ڈیسیژن ہوا اس کا کہ آپ نے سیلری بڑھانی ہے, تو وہ سیلری بڑھانے کے لیے کوئی ریسورسز بھی چاہیے. ایف بی آر نے کیا پروپوز کیا تھا اور الٹیمیٹلی اس پہ ڈیسیژن کیا ہوا ہے سر؟ تھینک یو. مہتاب صاحب میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلا جو سوال ہے آپ کا بڑا مناسب سوال ہے. I'm glad someone is talking about the international capital markets. انشاءاللہ ہماری جو پہلی قسط اب آنی ہے یورو بانڈ کی پیمنٹ کی وہ سپٹمبر اس سال ہے. وہ $500 ملین کی ہے. وی آر ایبسلیٹلی پریپیئرڈ, ریڈی اینڈ ولنگ ٹو پے دیٹ منی. اس کے بعد اگلے سال مارچ اپریل میں ہے. وی آر ریڈی ود رسپیکٹ ٹو, یہ ساری ہمارا جو ایکسٹرنل فائنینس ہے اس میں بالکل کورڈ ہے. ٹو آنسر دا سیکنڈ پارٹ آف دیٹ کوشچن, ہماری ابھی بھی پوری کوشش ہے کہ ڈیورنگ دس کیلنڈر ایئر وی کین ڈو این انوگرل پرنٹ آف دا پینڈا بانڈ.
تو اس پہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ اس کی جو کریڈٹ انہانسمنٹ ہے تھرو ایشین ڈیولپمنٹ بینک اینڈ AIB دیٹس ورک ان پروگرس, تاکہ اس سال کے آخر سے پہلے, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں حجم نہیں چاہیے, اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈائیورسفکیشن ٹریڈ ایز وی موو فارورڈ. اور باقی جیسے ہماری انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ بڑھتی جائے گی تو وی ڈو وانٹ ٹو ایکسیس دا یورو اینڈ دا US ڈالر مارکیٹ, جو مجھے 26 میں اس کا امکان نظر آتا ہے, سرٹنلی ناٹ ڈیورنگ دس کیلنڈر ایئر, بیکاز اس کے لیے ہمیں ایک سرٹن ریٹنگ پہ ہمیں جانا ہے اور ہمیں کوئی غلط بینچ مارک سیٹ نہیں کرنا فار دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ فار دا ساورن. دوسری جو آپ نے بات کی ہے جی, اب اس میں دس از سم تھنگ وچ از ورک ان پروگرس, بیکاز مہتاج صاحب جو ہم نے پہلے بات کی ہے نا, انہوں نے بھی پہلے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ 6 سے 10% پہ جانا ہے. اب یہ کہیں نہ کہیں سے تو پیسہ لانا ہے نا, کہیں سے تو یہ پیسہ لانا ہے, بیکاز جیسے میں نے ذکر کیا, بیکاز ایوری نمبر از لاکڈ, سو وی ہیو ٹو گیٹ منی فرام سم ویئر ٹو پرووائڈ ریلیف سم ویئر. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ, اور یہ ورک ان پروگرس ہے. ہم آپ کو اس میں بالکل جو جی یہ 2.5% تو میں نے بجٹ کی سپیچ میں کہہ دیا ہے, لیکن اس میں منسٹر صاحب نے آپ کو وہاں 2.5% کہہ دیا نا سلیب جو ہے. اب میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ آپ سب لوگوں کو جو پریشانی ہوئی اور جس کی وجہ سے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں موجود نہیں تھے, سو فرسٹ آف آل آئی ریگریٹ کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہے. لیکن دیکھیے میں آپ کو بڑی کلیئر بات کرتا ہوں, ٹریڈیشنز کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے, لیکن آپ نے دیکھا ہے پچھلے سال کے دوران چیئرمین FBR خود آپ کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں, میں آپ کے سامنے پیش ہوتا رہا ہوں in terms of having these type of discussions. We will continue to accelerate this. اس کی ایک وجہ ہے, ایک تو آپ کے ساتھ انٹریکشن بڑھے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بار بار بات ہوتی ہے کہ جی اسٹرکچرل ریفارمز کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے, تو آئی تھنک یہ ہمارے لیے بھی حق میں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جتنی زیادہ کمیونیکیشن بڑھا سکیں, تاکہ ہم اور میں آج صبح ہی چیئرمین صاحب سے بات کر رہا تھا, راشد لنگڑیال صاحب کے ساتھ, کہ ہر 4 سے 6 ہفتے کے بعد ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اور ہم آپ کو بتائیں جو آپ کے بھی سوالات تھے کہ جی ہیومن انٹرونشن کم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. وائی وڈ وی وانٹ ٹو کیپ اٹ ایز اے ویل کیپٹ سیکرٹ, اگر اف وی آر ویل آن آ وے اینڈ وی وانٹ ٹو ڈو تھنگز, جو ویدر اٹس آن دا پینشن سائڈ, ٹیکسیشن سائڈ, انرجی سائڈ, ابھی جو ٹیرف کی بھی ہے, ٹیرف پہ بھی امپلیمنٹیشن کمیٹی بنا دی ہے پرائم منسٹر صاحب نے, وچ آئی ایم گوئنگ ٹو چیئر, بیکاز ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ان سارے ریفارمز کو آگے لے کر جانا ہے, لیکن اس کی ساتھ ساتھ کیلیبریشن کرتے جانی ہے. تو اس لیے جیسے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے, میں آپ کو یہ I want to, it's not a question of today or tomorrow or whatever, یہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کمیونیکیشن کو بڑھائیں گے, ہر 4 سے 6 ہفتے انشاءاللہ اسی طرح کی ہم انٹریکشن کریں گے, so that it doesn't become, اور ہم نے پچھلے سال یہ کر کے بھی دکھایا ہے, and we want to, اور یہ آپ ایک سیکنڈ یار, یہ کیونکہ ایک سیکنڈ میڈم, ایک سیکنڈ, یہ مہتاب صاحب جو نائب صدر ہے تحریک مزاحمت کے, ان کے لیے میں ایک سیکنڈ نہیں, صدر شہباز رانا ہے. اچھا دیکھیں بات سنیں, دیکھیں آپ کی ایک ٹیکنیکل بریفنگ ہوتی تھی اور وہ واقعی آپ اس وجہ سے ہوئے, میں اس کے لیے ہم جیسے منسٹر صاحب نے کہا ہے, ہم نے اس دفعہ فیصلہ کیا تھا کہ جو اسینشیل پریس کانفرنس ہوگی وہ منسٹر صاحب کریں گے, کیونکہ جب ٹیکنیکل بریفنگ ہوتی ہے اس کا نام ٹیکنیکل بریفنگ ہے, پریکٹیکلی اس میں یہی سوال ہوتے ہیں. پھر سر میری بات سن لیں نا, اور اس کے بعد اس میں سے کسی کو روک تو نہیں سکتے نا آپ یہ سوال کرنے سے, تو اس سے نا منسٹیریل کانفرنس تھوڑی سی نا لیس میننگ فل ہو جاتی تھی. آپ لیکن چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ ٹیکنیکل سیشن علیحدہ کر لیں گے. اس دفعہ ہم ذرا کوارڈینیٹڈ فیشن میں چل رہے تھے, اگر آپ چاہتے ہیں دوبارہ ہم ویوارڈ ہو جائیں تو ہم ہو جائیں گے. بہت شکریہ.